بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم یہ جانیں گے، کیونکہ ہم نے عنوان شروع کیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک میں اور آپ پکی سچی توبہ نہیں کریں گے، تب تک میرے اور آپ کے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ باقی ہے۔ توبہ استغفار سے بندے کو کیا کچھ ملتا ہے؟ ہر ایک بیماری، ہر ایک مصیبت، ہر ایک پریشانی، ہر ایک مشکل کا حل توبہ استغفار ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، تنگ دستی ہے، تو میں توبہ استغفار کیا کروں۔ ایک بندہ اور حاضر ہوا، حضور میرے گھر میں بیماری ہے، میں میاں توبہ استغفار کیا کروں۔ ایک بندہ اور حاضر ہوا، حضور میرے گھر میں بد اتفاقی ہے، بد سلوکی ہے، میں توبہ استغفار کیا کروں۔ ساتھیوں نے عرض کی حضور مسائل مختلف ہیں لیکن حل ایک ہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ عنہ فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ توبہ کرو اپنے رب سے، بخشش مانگو اپنے رب سے، معافی مانگو اپنے رب سے۔ پہلا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ادھر سے تم نے دستے سوال بڑھانا ہے، ادھر سے اللہ نے تمہاری بخشش کا پیمانہ جاری کر دینا ہے۔ بس تم بخشش مانگتے چلے جاؤ، وہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ وہ تو پہلے فرما رہا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی بارگاہ میں کوئی آ کے تو دیکھے، ایک مرتبہ معافی کا سوال کر کے تو دیکھے، وہ مایوس لوٹائے تو پھر کہیں۔ وہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو پہلا انعام کیا دیتا ہے؟ بندے کو بخش دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پھر آسمانوں سے فضل، کرم، رحمت، مہربانی کی بارشیں برساتا ہے، موسلا دھار بارشیں برساتا ہے۔ بارش یہی نہیں ہے جو بادل آئیں تو ہوتی ہے، نہیں، بارش کے مختلف طریقے ہیں۔ بندے کے حالات ٹھیک ہو جائیں، سمجھ جائیں اللہ فضل و کرم کی بارشیں اتار رہا ہے۔ بندے کے گھر میں سکون ہے تو سمجھ جائیں اللہ نے فضل کی بارش عطا کر دی ہے۔ بندے کی زندگی میں سکون ہے تو سمجھ جائیں اللہ نے میرے اوپر سکون کی بارش عطا کر دی۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کی کوٹھیاں اتنی ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، کاریں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ اور کتنے بندے ہوتے ہیں جو تازی کھا کے سونے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے رات کو سرہانے پہ سر رکھتے ہیں، سکون کی نیند آ جاتی ہے اور تہجد کے وقت جاگ آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سکون کا ہونا یہ بھی اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اور سکون دولت کے اندر نہیں ہے، سکون سٹیٹس کے اندر نہیں ہے، سکون وہ ہے جو اندر کی کیفیت محسوس کرے۔ بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ بڑا مال ہوتا ہے، لیکن جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے ان کو نیند نہیں آتی۔
تو اس کا مطلب ہے سکون اندر کی کیفیت کا نام ہے. تو اللہ اگر سکون دے دے تو سمجھ لیں اللہ کرم کی بارش اتار رہا ہے. تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پھر مال کے ذریعے بندے کی مدد فرماتا ہے. اللہ محتاجی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کے فاقے کو ختم کر دیتا ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ایک اشرفیوں کی تھیلی ایک ساتھ لے آئے. جاتے جاتے کہا یہ تمہاری بیٹیوں کے لیے. مجھے میری بیٹیوں کو ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ میری بیٹیاں صورت واقعہ کی عاملہ ہیں. صورت واقعہ جب تک پڑھ نہیں لیتی اس وقت تک سو نہیں جاتی. تو میرا یقین ہے کہ جب تک صورت واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی اللہ ان کے پاس فاقہ کشی کو نہیں آنے دے گا. تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم جو باس پہ توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملے، مجھے 4 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، میرے معاملات الجھ گئے، گھر میں فاقہ کشی آ گئی، بڑی مشکل سے گزارا ہو. مصلی کیوں نہیں بچھا لیتے؟ جو لوگوں سے جو باتیں کر رہے ہیں کیا لوگوں نے دینا ہے ہمیں؟ جن سے ہم اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں کہ آج کل میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بڑا تنگ ہوں، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے، کیا ان لوگوں نے میرا گزر اوقات کر دینا ہے؟ کیا ان لوگوں نے میری دستگیری کر دینی؟ نہیں کرنی. دستگیری کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے. تو مصلی کیوں نہیں بچھا لیتے؟ اپنے اہل خالہ کو کیوں نہیں کہتے، اہل خانہ کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی مصلی بچھا لو؟ اپنے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے؟ بیٹھو نا، اللہ کا قرآن پڑھو، صورت واقعہ شریف کی تلاوت کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. کیوں نہیں ہم اس طرح کی ترکیب بناتے؟ کیوں نہیں ہم اس طرح کی ترتیب بناتے اپنے گھروں میں؟ لوگوں سے جو بڑا ہم منہ کھول کے بات کر لیتے، اپنے مالک کو ایسا سا کیوں نہیں عرض کرتے میرے مالک ہم پہ مہربانی کر دے؟ اس سے عرض کر کے تو دیکھیں. یہ باس چوس کچھ نہیں کر سکتے، جب وہ مہربانیاں کر دے تو پھر سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ مہربانیاں بند کر دے تو باس لاکھ کوششیں کرتا پھر آپ کے پاس رزق نہیں آ سکتا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پھر مال کے ذریعے بندے کی مدد فرماتا ہے. وَبَنِينَ، چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے. اللہ اولاد کے ذریعے بندے کی مدد فرماتا ہے. اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے. پھر 5واں انعام کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ توبہ استغفار کرنے والے کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یارو بخشش بھی مل گئی، موسلادھار بارشیں بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، بھلا پیچھے کیا رہ گیا؟ تمام نعمتیں تو اللہ نے عطا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہم توبہ استغفار کریں گے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور دین اور دنیا کی اللہ نعمتیں بھی عطا فرما دے گا. فَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کیا جنت ہے جس کے نیچے اللہ کے فضل و کرم کی نہریں جاری ہیں، اللہ کی رحمتوں کی نہریں جاری ہیں. اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صدق دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.